آج کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے الفاظ اور ہماری زبان جو ہے اس کے وسیلے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کتنا زیادہ قیمتی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور یہی الفاظ ہمارے لیے باعث لعنت بھی ہو سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ یہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر بیسیکلی یہ آپ سے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ بہت سے لوگ خدا کے کلام سے روشنائی حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت میں یہ جو وقت گزر رہا تھا بنی اسرائیل قوم پہ، اور وہ پانی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پانی مانگتے ہیں کہ ہمیں پانی مل جائے، ہم پانی پی لیں۔ وہ اس چیز کے بارے میں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ملک مصر کے اندر ہمارے لیے اس سے بہتر چیز تھی کھانے کے لیے، الگ الگ قسم کی شکایات کرتے ہیں، حالانکہ خدا ان کو ہر وقت میں سنبھالتا تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے جو آج میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ موسیٰ نے اس وقت خدا نے اسے یہ فرمایا تھا کہ اس چٹان سے کہہ کے پانی دے، لیکن اس کے الفاظ کے وسیلے سے خدا نے جو اسے کہے تھے اس نے غور نہ کرتے ہوئے چٹان پر لاٹھی دے ماری۔ پانی تو بہہ نکلا، لیکن وہ الفاظ اس کو وعدے کی سرزمین میں لے جانے سے وہ قاصر ہوئے، وہ پیچھے رہ گیا۔ خدا نے کہا کہ جو میں نے کہا تھا تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اسی لیے اب تم اس قوم کو وعدے کی سرزمین میں نہیں لے جا پاؤ گے۔ ہمارے الفاظ عزیزو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے لیے کرس کو میک کر سکتے ہیں، ہمارے لیے لعنت کا باعث بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری زبان اور ہمارے الفاظ جو ہیں ہمیں ابدی بادشاہ تک رسائی کرا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر سوچتے نہیں، اس چیز پر غور نہیں کرتے، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہم موقع کی مناسبت سے نہیں بولتے، خدا کے کلام کو بار بار ہم آگے رکھنا پسند کرتے ہیں جو رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو کتاب مقدس میں جو آپ کے سامنے میں نے حوالہ پڑھا ہے موسیٰ کے تعلق سے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پطرس کے بارے میں، پطرس 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہا، 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور اس کے منہ سے پھر بعد میں جو الفاظ نکلے کہ یسوع مسیح کا اس نے 3 بار انکار کیا۔ ہم بھی آج خدا کے ساتھ چلتے تو ہیں، خدا کے ساتھ ہماری وفاداری تو ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت میں
ہماری زندگی سے ایسی خطا ہو جاتی ہے، ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں. اور کتاب مقدس میں اگر متی کی انجیل پر غور و خوض کریں تو وہاں روح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں جو ناحق الفاظ کہے جائیں گے اس کی معافی نہیں ہے. تو ہم سوچے سمجھے بغیر غور کیے ہوئے خدا کے روح کے بارے میں یا الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے باعث لعنت بن جاتے ہیں. جس طرح پطرس اتنی دیر یسوع مسیح کے ساتھ رہا لیکن 3.5 سال خدمت کے باوجود بھی وہ انکار کر بیٹھا. وہ کیوں انکار کر بیٹھا؟ کیونکہ ابلیس اس پر حاوی ہو گیا تھا، اس کی زبان کا اختیار اس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا. تو آج جو بیسک میں اس چیز کے بارے میں غور کروانا آپ کا چاہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظ جس جگہ پر بھی ہوں، جہاں بھی موجود ہوں، ہمارے الفاظ باعث برکت ہونے ضروری ہیں. اب پولس رسول کہتا ہے کہ ہماری خدمت اس طرح کی ہونی چاہیے، ہم اس طرح کا چال چلن رکھیں کہ ہم چلتی پھرتی انجیل بن جائیں. جہاں جائیں ہماری زندگی کو لوگ دیکھیں اور جانیں کہ یہ خدا کے لوگ. اس کے بعد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا ان ڈاکوؤں کے بارے میں. 2 ڈاکو، ایک دائیں اور ایک بائیں، دونوں لٹکے ہیں. اب ایک کے الفاظ کچھ اور ہیں اور دوسرے کے الفاظ کچھ اور ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی یہ سزا پا رہا ہے، لیکن دوسرے کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اگر سارا حوالہ ہم پڑھیں، میں زیادہ اس چیز کے بارے میں نہیں فوکس کرواؤں گا، لیکن یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے، اس نے اپنی زندگی میں صلیب پر لٹکے ہوئے ہی اقرار کیا کہ خدا میں گنہگار ہوں. اس نے کہا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد کرنا. تو اس کی الفاظ کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے اقرار کی وجہ سے جو منہ کے وسیلے سے ہوا تھا، یسوع مسیح نے اسی وقت میں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس میں جانے کے لیے، ابدی بادشاہت میں جانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں. جہاں بھی ہوں، جس بھی موقع پہ ہوں، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ باعث برکت ہونے ضروری ہیں. اگر یعقوب کا خط ہم پڑھیں تو اس کے اندر 3 باب کو آپ بغور اگر پڑھیں تو زبان کا بہت ہی اعلیٰ درجے سے وہاں ذکر ہے. یعقوب کا خط اگر آپ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے، تو اس کے اندر باغور اس چیز پر غور کیا گیا ہے کہ زبان کا استعمال ہم نے کس طور سے کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے الفاظ کو استعمال کرنا ہے. یہاں میں نے ایک جملہ لکھا ہے، چوائس آف ورڈز برنگ کرس ٹو یو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کو لعنت یا برکت کی طرف لے کر جا سکتا ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے جو الفاظ مجھ سے نکالتے ہیں، برائے کرم اس چیز سے پرہیز کیجیے. ہم اپنے منہ سے بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمارے رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ہماری کلیسیائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کے وسیلے سے بہت مشکل ہماری زندگی میں بن جاتی ہے. اب کتاب مقدس میں ایک اور ہمیں سٹوری ملتی ہے عیساؤ اور یعقوب کے بارے میں، کہ عیساؤ اور یعقوب کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عیساؤ اور یعقوب جو ہیں جو آپس میں بھائی ہیں، اور عیساؤ بڑا بھائی ہے اور یعقوب چھوٹا بھائی ہے. اب دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر موجود ہیں، ایک ہی ماں ہے دونوں کی، ایک ہی باپ ہے دونوں کا، ایک ہی تربیت میں وہ وقت پاس کر رہے ہیں، گزرا ہے ان کا ایک ہی وقت. لیکن ایک وقت ایسا ان کی زندگی میں آتا ہے کہ عیساؤ
کو بہت سخت بھوک لگ جاتی ہے. جب بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس بھوک میں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. وہ اس بھوک میں اپنے بھائی سے اس چیز کا اصرار کرتا ہے کہ مجھے کھانا کھانے کی ضرورت ہے, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس کا بھائی اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے. تو اسے دال دیتا ہے جو اسے بہت زیادہ پسند آتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے حق دے دیا جائے بڑا ہونے کا. بظاہر تو یہ ایک کامن سی بات ہمیں لگتی ہے, لیکن حقیقت میں اس کے الفاظ نے اسے حقیقت میں اسے یعقوب سے چھوٹا بنا دیا. ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ متعین کرتا ہے ہمارا رستہ. ہمارے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس جگہ پر کس طور سے مخاطب ہوتے ہیں. اب کتاب مقدس میں سیموئیل کی اگر ہم زندگی پر غور کریں تو جب خداوند نے اسے پکارا تو اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. جب ایلی کاہن کے پاس موجود تھا, اس کی ماں حنا دے آئی تھی, بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور جیسے خدا کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی تھی, پہلے اس نے جب اس چیز کے بارے میں اس سے نہ پتہ چلا, سیموئیل نے آخرکار اس کی رہنمائی کی, اس سے کہا کہ اب اگر آواز آئے تو تم کہنا کہ میں حاضر ہوں. تو اس نے کہا اے خدا میں حاضر ہوں. اس نے جب یہ کہا کہ میں حاضر ہوں تو خدا نے بھی اس سے کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. بے شک وہ خدا کا ممسوح تھا, لیکن الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ ضروری ہے. یسایہ کو دیکھ لیں, یرمیہ کو دیکھ لیں, ایلیا کو دیکھ لیں, دیگر اور نبیوں کو دیکھ لیں, ان کے الفاظ کا چناؤ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے وہ مخاطب ہیں. اب کتاب مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ خداوند نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے زندہ کلام کو ترجیح دیا. اپنے سب ناموں سے زیادہ کلام کیا ہے؟ وہی الفاظ ہے. اس میں اثر ہے, یہ با اثر الفاظ ہے. تو خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ کلام کو ہم اپنی زندگی میں لیں اور با اثر الفاظ بولیں, اس طرح کے الفاظ بولیں جو دوسروں کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہوں. ایک حوالہ دیکھیں گے, امثال کی کتاب پروورب ہے, امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت پر غور کریں گے. 18واں باب اور 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. کتنی بڑی بات آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی ہے کہ موت اور زندگی یہ دونوں زبان کے قابو میں ہیں. اختیار ہمارا خدا ہی رکھتا ہے, لیکن ہماری زبان ہمیں موت اور زندگی تک رسائی کروا سکتی ہے. آج یہ میسیج ڈیلیور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں, جس جگہ پر بھی ہوں, اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح کا کریں کہ آپ کی زندگی کے لیے, دوسروں کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے. ہم اپنے الفاظ اس طرح کا چناؤ ان کا کریں کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہوں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آگے رکھتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے, اپنی بات پوری کرنے کے لیے, چاہے وہ ہمارے ذہن کا غلط خیال ہو, لیکن کلام کو ہم آگے رکھتے ہیں تاکہ اس بندے کو ہم سمجھا سکیں. اپنے غلط خیالات کے مطابق کلام کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کے زندہ کلام کو برائے کرم اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیے اور اس چیز پر غور نہ کیجیے. کوشش کریں
کہ الفاظ کا چناؤ خدا کی مرضی کے مطابق ہو، الفاظ کا چناؤ جیسا خدا چاہتا ہے اس طرح کا آپ کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہماری زبان ہمیں آسمان تک رسائی کرا سکتی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث لعنت بھی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔